علیمہ خان صاحبہ بالکل میدان میں نکل چکی ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے اعلانات کر دیے ہیں اور ان کو رسپانس بھی مل رہا ہے اور عوام ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، نوجوان ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ نوجوان اور پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان کے وہ ووٹر اور سپورٹر جو کہ چاہتے تھے کہ کوئی تحریک چلے اور ہمیں موقع ملے، اور ان کو روکا ہوا تھا پارٹی لیڈرشپ نے، کیونکہ پارٹی لیڈرشپ کو فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، اور اس میں اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان یعنی کہ لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اچکزئی صاحب نے اور راجہ ناصر عباس صاحب نے، وہ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو رہنما تھے محمود خان اچکزئی صاحب، راجہ ناصر صاحب، وہ کہتے تھے کہ ذرا ہولڈ کریں، اس پہ ہم سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے۔ لیکن علیمہ خان صاحبہ اور عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے وہ مسلسل یہ کہہ رہی تھی کہ جناب آپ نکلیں، گھروں میں مت بیٹھیں، اور عمران خان کے ساتھ بہت برا کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ ان کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا، 7 مہینے پورے گزر چکے اور کوئی ہلکی پھلکی سی بھی وہاں سے کوئی امید کی کرن نہیں، اور عمران خان کا علاج معالجہ نہیں ہو رہا، اور ان کی آنکھ ضائع ہو گئی، بشرا بی بی کی آنکھ ضائع ہو گئی، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو بالآخر علیمہ خان صاحبہ نکل پڑی ہیں میدان میں اور ان کو بھرپور طریقے سے رسپانس مل رہا ہے۔ انہوں نے کچھ کیے ہیں بڑے بڑے اعلانات۔ نمبر 1 ان کا پہلا اعلان ہے، یہ دوسرا ان کی اپیرنس تھی اور باقاعدہ طور پہ کل شیڈول جاری کیا گیا، ایک دن میں 3 پوائنٹس انہوں نے کور کیے، اور سوات سے انہوں نے سٹارٹ لیا، اور سوات اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی گئی فروری 2024 کے الیکشن میں، اور اس وقت سوات کے لوگ باہر نکلے تھے اور اسی شام گولی چلی تھی اور 4 نوجوانوں نے اپنی جان دی تھی اور شہید ہو گئے تھے، جاں بحق ہو گئے تھے، اور انہوں نے خیبر پختونخوا کا مینڈیٹ بچا لیا تھا اور چوری ہونے سے بچا لیا تھا، ورنہ اگر وہ گولی نہ چلتی، اگر وہاں مزاحمت نہ ہوتی اور خیبر پختونخوا کے عوام باہر نہ نکلتے تو یقین جانیں کہ آج خیبر پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہونی تھی۔ تو پی ٹی آئی کا جو بیس کیمپ ہے وہ خیبر پختونخوا بن چکا ہے، جیسے پیپلز پارٹی کا بیس کیمپ لاڑکانہ ہے اور سندھ کہلاتا ہے، اور اسی طریقے نواز شریف صاحب کا جو بیس کیمپ تھا وہ لاہور کہلاتا تھا، اور عمران خان صاحب کا بیس کیمپ جو ہے وہ بن چکا ہے خیبر پختونخوا، اور مسلسل تیسری دفعہ ان کی حکومت وہاں پہ موجود ہے، جو کہ آج تک 80 سالوں میں کسی کو بھی خیبر پختونخوا کے عوام نے کسی بھی پارٹی کو دوسرا چانس نہیں دیا، لیکن پی ٹی آئی کو تیسرا چانس عمران خان کو دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور وہاں کے عوام جو ہیں وہ جڑ چکے ہیں۔ تو بہرحال علیمہ خان صاحبہ نے کل مراد سعید صاحب کو کہا تھا کہ جناب آپ بھی میدان میں نکلیں، اور مراد سعید صاحب نے بھی جواب دیا ہے، لیکن پہلے ذرا علیمہ خان صاحبہ کو سنتے ہیں سوات میں انہوں نے کیا کہا اور وہاں کا ماحول کیا تھا۔ ذرا پہلے ماحول دکھائیے گا جی، کہ وہاں کا ماحول کیا ہے اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کل سارا دن کیا ہو رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، دکھائیے گا جی، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ کل کا ماحول ہے اور لوگ نکلے ہوئے ہیں بھرپور طریقے سے، اور انہوں نے استقبال کیا۔ ہر طرف آپ کو گلیوں میں، بازاروں میں، چھتوں پہ، دکانوں میں اور بالکنیز میں نظر آ رہے ہیں، اور اکیلی علیمہ خان صاحبہ تھیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، اور یہ اس کے علاوہ کوئی اور پاکستان تحریک انصاف کا کوئی لیڈر نہیں، مقامی لوگ تھے اور مقامی جو ہے وہ قیادت تھی۔ یہ تو علیمہ خان صاحبہ ایک طرف چل پڑی ہیں اور یہ لے کے لیڈ کر رہی ہیں، دوسری جانب اقبال خان آفریدی ہیں، وہ نکلے ہوئے ہیں، وہ بھی متحرک کر رہے ہیں، اسٹریٹ موومنٹ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور تیسرا خرم ذیشان ہیں، وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی تک احمد علی صاحب کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ کب نکلیں گے، علی احمد نیازی جو ہیں وہ کب آتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے 2 دفعہ متحرک ہو چکے ہیں۔ تو یہ سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے کل اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا نعرہ ہے آزادی یا شہادت۔ سنائیے گا جی ذرا۔ ہمارا نعرہ ہے آزادی، آزادی، ہمارا
تو کل 3 باتیں کی، آزادی یا شہادت. تو انہوں نے کہا جی ہم آزادی لے کے آئیں گے، اور اس دفعہ شہادت نہیں بلکہ آزادی، مطلب ہے مزاحمت کریں گے اور پہنچیں گے. دوسرا یہ تھا کہ ڈی چوک یا اڈیالہ. تو وہ کہہ رہے تھے ڈی چوک جانا ہے، کارکنان کہہ رہے تھے، لیکن علیمہ خان صاحبہ نے کہا نہیں، اب ہم جائیں گے ڈی چوک نہیں، اڈیالہ جائیں گے اور اڈیالہ کی طرف مارچ کریں گے. تو بڑی کلیئر سچویشن نظر آ رہی ہے. تو ڈی چوک نہیں بلکہ اڈیالہ کی طرف مارچ کرنے کا ارادہ ہے علیمہ خان صاحبہ کا، بلکہ مصمم ارادہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ایک اگلی بات، پارٹی کے فیصلوں کو اب علیمہ خان ویٹو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ویٹو پاور استعمال کر رہی ہیں وہ خود، اور ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئی ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے نواز شریف صاحب کے زمانے میں مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ فارغ ہو گئی تھی اور انہوں نے جاوید ہاشمی صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی. جاوید ہاشمی صاحب کو جیل میں بھیج دیا اور اس کے بعد بیگم کلثوم نواز آ گئی تھیں اور انہوں نے یہ ذمہ داری نبھائی تھی، اور بیگم نصرت بھٹو نے یہ ذمہ داری نبھائی تھی. اس وقت پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی پیپلز پارٹی کی چھوڑ گئی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو. تو اب علیمہ خان صاحبہ فل پاور کے ساتھ اور فل اعتماد کے ساتھ وہ لیڈ کر رہی ہیں، اور یہ بڑا کلیئر میسج ہے پارٹی کے لوگوں کو کہ جناب آپ نے گھروں سے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا، اب فیصلہ آپ کریں، نہ ہی پولیٹیکل پارٹی. کیونکہ یہ پنگ پونگ جو چل رہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹی فیصلہ کرے گی یا پھر پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی یا پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے فورم پہ فیصلہ ہوگا، تو وہ سائیڈ پہ رکھ دیا گیا ہے اور ادھر یہ تیاری شروع کر دی گئی ہے اسٹریٹ موومنٹ کی، اور اس میں اب کوئی شک نہیں نظر آنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. کل مراد سعید صاحب کو کہا تھا علیمہ خان صاحبہ نے کہ باہر نکلیں. مراد سعید صاحب نے اس کا جواب دیا ہے اور ٹویٹر کے ذریعے، اور وہ ذرا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دکھائیے گا جی مراد سعید صاحب کا جواب. مراد سعید صاحب نے یہ کہا آپ کو جی، انہوں نے کہا کہ سوات میں میرے آبائی حلقے سے علیمہ خان صاحبہ کا بیان سنا. سب سے پہلے تو میں اس بات پر اپنے لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ایک رات کے شارٹ نوٹس پر میرے لیڈر کی بہن کا شاندار استقبال کیا، اور خان صاحب کی وساطت سے ہم سب کے دلوں میں ان کا بہت احترام ہے. میں ان کے مجھ پر اس قدر اعتماد پر بھی مشکور ہوں کہ ان کی رائے میں میری موجودگی سے عمران خان کی رہائی کی تحریک کو وہ تقویت ملے گی جو تحریک انصاف کی صوبائی حکومت اور اتنی تجربہ کار اور قابل قیادت کے ہوتے ہوئے نہیں ممکن ہو پائی. جب بھی خان صاحب کی میرے حوالے سے ہدایات میں تبدیلی سے مجھے ان کی مصدقہ ذرائع سے تصدیق ملی، میں انشاءاللہ ان کے اور اپنی قوم کے اس بھروسے کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا. تب تک اور ہمیشہ ہر تحریک اور ہر مرحلے پر عمران خان کی پارٹی اور عمران خان صاحب کے خاندان کو میری اور میرے لوگوں کی ویسی ہی حمایت میسر ہوگی جس کا مظاہرہ آپ نے اس ہفتے مالاکنڈ ریجن اور آج سوات میں اور اب سے کچھ دیر بعد بونیر میں دیکھیں گی. رہی بات اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی، تو میری قوم جانتی ہے کہ کل بھی اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا اور آج بھی اپنے لوگوں کے ساتھ موجود ہوں یا نہیں. میں نے نہ ان کے حقوق اور ان کی زندگیوں کا سودا کرنے کی اجازت کسی کو دی ہے، نہ آگے کبھی دوں گا. دہشت گردوں کو نکالنے، اپنا امن قائم کرنے کی، کسٹم ایکٹ کے خاتمے اور دیگر ترقی سے یہ ثابت شدہ، اور میری قوم اس کی گواہ ہے. تو یہ مراد سعید صاحب نے اس کا جواب دیا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں اس کے بارے میں، چونکہ کچھ مجھے بھی علم ہے، تو میں بھی ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ مراد سعید صاحب کو بالکل بھی منظر عام پہ نہیں آنا چاہیے، اور مراد سعید صاحب کو اس وقت منظر عام پہ آنا چاہیے جب باہر کا ماحول بالکل صاف ہو جائے. کیونکہ مراد سعید جو ہیں وہ مجھے معلوم ہے کہ ان کا ذکر نہیں کرتے یہ حکومت اور حکمراں جماعتیں اور فورسز، لیکن مراد سعید کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں اور مراد سعید کی تلاش میں ہیں، اور مراد سعید کو کئی حوالوں سے یہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور مراد سعید بال بال اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہوا ہے، کیونکہ مراد سعید کے سینے میں بہت سے راز بھی ہیں. تو میں بھی چاہوں گا کہ مراد سعید بالکل منظر عام پہ نہ آئیں، اور کیونکہ میرے علم میں زیادہ باتیں ہیں اور علیمہ خان صاحبہ کے علم میں شاید وہ باتیں نہیں ہیں جو ہم جانتے ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ذرا سنائیے گا جی
حلیمہ خان صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں یہاں پہ؟ کوئی جلسہ قبول نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ نہ کہنا ہمیں سڑک سے میں نہیں جائیں گے. یہ مجھے بچے کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بس چلیں. لیکن ہمت بھی آ گئی. گرمی تو نہیں لگے گی. گرمی تو نہیں لگے گی. سڑکوں پہ بیٹھو گے. اپنے ساتھ کھجورے اور چنے لے کر آنا. اور اگر انہوں نے اٹک پہ بند کیا کیا کرو گے؟ عمران خان نے کہا تھا, ہم نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کو انہوں نے بند کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے مجھے قاسم مارکیٹ کے قریب اگر انہوں نے مجھے شفٹ کیا صرف اس وقت اکتوبر میں بات صرف شفٹ کرنے کی تھی کہ وہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھی کہ ان کو کینٹ میں شفٹ کریں. انہوں نے کہا کہ اگر یہ مجھے شفٹ کریں گے قاسم مارکیٹ والی کسی جیل میں, آپ لوگوں نے کے پی بند کر دینا ہے. لیکن یہ بات اکتوبر کی ہے. اس کے بعد 9 مہینے سے قید تنہائی میں یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی آواز بھی باہر آئے. لیکن ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے. اگر یہ آپ کو روکیں گے, اڈیالہ جیل پنجاب روکے گا, پھر ہم کے پی بند کر دیں گے. ہم آپ کے ساتھ ہویں گے. لیکن میری بات سنیں, میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں, اگر میں جیل جاتی ہوں یہ نہ بھولنا کہ آپ نے یہ چیز چلانی ہے. تو وہ کہتی ہیں میں بھی اگر جیل جاتی ہوں تو رکنا نہیں ہے. لہذا پلاننگ ہو رہی ہے اور منصوبہ بندی ہو رہی ہے, پروگرام بن رہے ہیں اور پیرالل بن رہے ہیں. ایک طرف حلیمہ خان صاحبہ ہیں, دوسری طرف پارٹی ہے, پارٹی کے لوگ ہیں جو کہ اسٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں, اور تیسری طرف متحدہ اپوزیشن ہے, اور انہوں نے 5 اگست کی پی ٹی آئی نے بھی تیاری کر رکھی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ احتجاج ایک دن کا نہیں ہوگا اور ہم ایک دن بعد واپس نہیں جائیں گے. تو معاملات کافی گڑبڑ ہونے کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ میری آج کچھ دوستوں سے بات ہوئی, پرانے بزرگوں سے بات ہوئی, اور ان سے پوچھا حالات و واقعات, کیونکہ وہ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں اس وقت, ایک تحریک کو تحریک کی تیاری کر رہے ہیں اور تحریک کو آرگنائز کر رہے ہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ اب یہ زیادہ دیر چلنے والا یہ نظام نہیں ہے, اور اب ہم جو تیاریاں کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے, آئینی جمہوری طریقے سے اور قانونی طریقے سے, تو اس میں صرف یہ ایک نہیں ہوگا احتجاج, بلکہ یہ ملٹی ڈائمینشنل ہوگا اور کثیر الجہتی اور طویل دورانیے کا یہ سلسلہ ہوگا. اب یہ تحریک رکے گی نہیں, یہ لانگ مارچ یا دھرنا ٹائپ نہیں, بلکہ یہ تحریک ہوگی, اور یہ اس وقت تک چلے گی جب تک کہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ سٹیپ ڈاؤن نہیں کریں گے. بادشاہ سلامت کے سٹیپ ڈاؤن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. اب آتے ہیں جی, کیونکہ ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کام کیے جا رہے ہیں, اور وہ ہے ججز کو برائب کیا جا رہا ہے. اور میرے سامنے یہ لسٹ ہے. آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا, اس میں پاکستان تحریک انصاف نے بائیک آؤٹ کیا, اور بیرسٹر گوہر نے بیرسٹر علی ظفر کو بتایا کہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کا بائیک آؤٹ کریں گے. لہذا وہ نہیں گئے اور انہوں نے پارٹی کے فیصلے کو فالو کیا. لیکن بیرسٹر علی ظفر نے شکوہ بھی کیا, اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی آئینی قانونی فورم کا بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے, اور ہمیں اویل کرنا چاہیے اور اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نہ ہی آئینی فورم ہے, یہ سارے کے سارے 26ویں اور 27ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں یہ سارے فورم تشکیل دیے گئے ہیں, اور الیکشن چور پارلیمان نے دیے ہیں, اور اس میں آپ کے صرف 2 ووٹ ہیں, باقی تمام کے تمام ووٹ دوسری طرف ہوتے ہیں, اور وہاں پہ جو فیصلے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو وہاں پہ لکھ کر بتائے جاتے ہیں.